أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 88, 89, 90, 91, 92. اب میں ایک ایک آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور اس کی اگر مختصر تفسیر کا موقع ملا تو وہ بھی پیش کروں گا. آیت نمبر 88 کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن نہ مال ہی کوئی کام آئے گا اور نہ اولاد اور بیٹے. آیت نمبر 89 کا ترجمہ یہ ہے کہ سوا اس کے جو اللہ کے سامنے پاک دل قلب سلیم لیے ہوئے آئے گا، یعنی ایسا دل لے کر آئے گا جو کفر و شرک و فسق و فجور، نافرمانی، ناشکری کے ارادوں اور خیالات سے بھی پاک و صاف و محفوظ ہو. تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن مجھے یہ رسوائی نہ دکھانا کہ میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیعہ روایت کے مطابق چچا آزر سزا پا رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہوں. امام راغب نے لکھا کہ تخزینی خزیون کے مادے سے ہے جس کے معنی ہے روح کی شکست، یعنی بے حد شرم. تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا دوسروں کے لیے درس عبرت، اسوہ حسنہ اور اپنی ذمہ داریوں کا زبردست احساس پیدا کرتا ہے. اور آیت نمبر 88 کی تشریح اکثر مفسرین کے نزدیک بعد کی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات خدا عالم کا جواب ہے، مگر یہ خیال کمزور معلوم ہوتا ہے. دنیا کی زندگی کے سب سے اہم 2 سرمایہ ہوتے ہیں، مال اور اولاد. جب یہ بھی وہاں آخرت میں کام نہ آ سکیں تو باقی چیزیں کس کھیت کی مولی ہیں کہ کام آ سکیں گی. لیکن یہاں مال اور اولاد سے مراد وہ مال اور اولاد نہیں ہے جن کے ذریعے سے خدا کی اطاعت کی جائے، جن کی تربیت خدا کی اطاعت کے لیے کی جائے، کیونکہ جب مال اور اولاد کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ مادی سرمایہ نہیں بلکہ اخروی اور روحانی سرمایہ بن جاتی ہیں. پھر وہ خدا کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں، پھر وہ باقیات الصالحات بن جاتی ہیں. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. قلب سلیم سے متعلق یہ لکھا ہے کہ اصل ذریعہ نجات قلب سلیم ہے، یعنی ایسا دل دماغ جس میں خالص ایمان، پاک نیت، جذبہ اطاعت الہی، پاک کاموں اور پاک لوگوں سے محبت ہو. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. مزید لکھا ہے کہ قلب سلیم کا لفظ سلامت کے مادے سے بنا ہے، یعنی وہ دل جو ہر قسم کی بیماری، خواہ وہ اخلاقی ہو یا اعتقادی، سے پاک ہو. جیسا کہ خدا عالم نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں، یعنی ان کے دلوں میں مرض ہے. فرزند رسول خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام کے حوالوں سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دل جس میں شرک یا شک ہو وہ سابقہ اور بے قدر و قیمت ہوتا ہے، وہ ساقط اور بے قدر و قیمت ہوتا ہے. یہ تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے. نیز حضرت امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، یعنی دنیا کی محبت ساری غلطیوں کی جڑ ہے.
اس لیے جس دل میں دنیا کی محبت آخرت کی محبت سے زیادہ ہوگی وہ قلب سلیم نہیں ہوگا۔ یہ بیاء الانوار کی جلد 70 اور تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی جو آیت 197 ہے، اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب۔ اور جو بھی نیکی تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے، اور زاد راہ اکٹھا کر لو، کیونکہ بلا شک و شبہ بہترین زاد راہ آخرت تو تقوی و پرہیزگاری یعنی خدا کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اور اے عقل والوں، اے بصیرت رکھنے والوں، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ معلوم ہوا کہ وہ دل سالم دل ہے جس میں خدا کی عظمت کا احساس بیدار ہو اور خدا کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا خوف جاگزیں ہو۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو خدا سے ملاقات اس طرح کرے کہ اس کے دل میں خدا کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ یہ تفسیر صافی اور اصول کافی میں لکھا ہے۔ معلوم ہو کہ قلب سلیم وہ ہے کہ جس کا سب سے گہرا تعلق صرف اللہ سے ہو۔ صوفیہ کرام کے نزدیک یہ مقام فنا یعنی لا موجود الا اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی نگاہ میں خدا کے سوا کسی چیز کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت فرمائی کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ دل جس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی۔ نمبر 2 وہ دل جو الٹا ہوتا ہے۔ نمبر 3 تیسرا وہ دل جس پر مہر لگی ہوتی ہے، جس میں کوئی حق بات داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ چوتھا وہ دل جو نورانی اور غیر خدا سے خالی ہوتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی تشریح یہ ہے کہ پہلا وہ دل جس میں ایمان بھی ہو نفاق بھی ہو، یہ ایسے لوگوں کا دل ہوتا ہے جو حق اور باطل کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ حق و باطل میں کوئی فرق کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ حق کے درمیان آ جائیں تو حق کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں، اور اگر باطل کے ماحول میں جا پہنچیں تو وہ باطل کے طرفدار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دل کے بارے میں جو الٹا ہوتا ہے، یہ لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس دل میں کچھ سیدھی اور حق کی بات داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا وہ دل ہے جس پر مہر لگی ہوتی ہے، وہ منافق کا دل ہوتا ہے۔ چوتھا وہ دل جو نورانی اور خدا کے غیر سے خالی ہوتا ہے، وہ مومن کا دل ہے۔ یہ اصول کافی کی جلد 2 میں دل کے بارے میں روایات اور لکھا ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ نہج البلاغہ کا قول نمبر 50 ہے کہ قلوب الرجال وحشیۃ فمن تألفها اقبلت علیہ، یعنی لوگوں کے دل صحرائی جانوروں کی طرح وہ آزاد ہوتے ہیں، پر جو ان کی تعلیف کرے گا یعنی ان کو سدھائے گا تو وہ اسی کی طرف جھکیں گے، اسی سے مانوس ہو جائیں گے۔ اس قول سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ انسانی قلوب فطرت کے لحاظ سے وحشت پسند ہوتے ہیں اور ان میں انس و محبت کا جذبہ اکتسابی ہوتا ہے، چنانچہ ان کو جیسی تربیت ملے گی وہ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس دن جنت متقین یعنی خدا کی بڑائی سے متاثر ہو کر خدا کی ناراضگی سے بچنے والوں کے قریب لے آئی جائے گی۔ آیت نمبر 91 کا ترجمہ یہ ہے اور جہنم گمراہوں اور بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے لائی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ متقی پاک صاف لوگ جنتوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی کیسی نعمتوں سے بھرپور جگہ ہے جہاں اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہم جانے ہی والے ہیں۔ اس طرح گمراہ لوگ میدان حشر میں سے ہی جہنم کا ہولناک منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں گے۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب جنتی متقین اور جہنمی گمراہ جنت یا جہنم میں داخل نہ ہوئے ہوں گے
بلکہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت مومنین و متقین تو جنت میں جانے کے لیے بے قرار ہو کر بے حد مسرت و انبساط کے عالم میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر رہے ہوں گے, اور جہنمی سخت مبہوت ہو کر خوف کے عالم میں کانپ رہے ہوں گے. یہ ان کی سزا کی ابتدا ہوگی. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں متقین کی شان اور عظمت یہ ہوگی کہ جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا, یعنی انہیں جنت کے لیے چلنے کی زحمت بھی نہ دی جائے گی. یعنی ایک قدم محشر کے میدان میں ہوگا اور دوسرا قدم باب جنت میں ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ. آیت نمبر 92 کا ترجمہ یہ ہے, اور ان گمراہوں سے کہا جائے گا اب بتاؤ کہاں ہیں وہ جن کی تم بندگی عبادت کیا کرتے تھے, یعنی باتیں مانا کرتے تھے. تو قرآن نے ہر چیز بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے. اب انسان کا اختیار ہے کہ وہ کس چیز کو اپناتا ہے اور کس چیز کو نہیں اپناتا. دنیا کی زندگی بتا دی گئی ہے کہ دنیاوی علل و اسباب کی زندگی ہے جس میں مال اور اولاد کام آتے ہیں. آخرت کی زندگی اخروی علل و اسباب کی زندگی ہے. وہاں کے علل و اسباب میں مال و اولاد کا کوئی کردار نہیں ہے. قیامت کے دن اگر کسی کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہیں تو اس کے وہ کام نہیں آئیں گے. یہ دوسری بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں مال و اولاد کے ذریعے اعمال صالح بجا لائے جا سکتے ہیں, اور اولاد باقیات الصالحات میں شمار ہوتی ہے. یہ تو آپ نے دنیا میں مال و اولاد کو آخرت کے لیے مفید بنایا ہے تو یہ چیزیں کام آئیں گی. آیت کا نقطہ کلام یہ ہے کہ اگر مال و اولاد سے آخرت کے لیے استفادہ نہیں کیا ہے تو قیامت کے دن یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. اس کے علاوہ جنت ازلفت کے معنی قرب اور مرتبے کے ہیں کہ عالم آخرت میں زمان و مکان کا وہ تصور نہ ہوگا جو عالم دنیا میں ہے. جنت کا نزدیک کرنا بتاتا ہے کہ وہاں مسافتوں کا وہ مفہوم نہ ہوگا جو یہاں ہے. لہذا متقین جس میدان حشر میں ہوں گے وہاں سے جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی مسافت طے کرنا نہیں پڑے گی. ازلفت الجنتو یعنی جنت نزدیک لائی جائے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متقین کو جنت کے لیے نہیں بلکہ جنت کو متقین کے نزدیک لایا جائے گا. متقین کی جنت سے زیادہ جنت متقین کی مشتاق ہوگی, اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. غاوین الغوی سے ہے جس کا مطلب ہے گمراہ, غلط راستے پر چلنے والا. جہنم کے بارے میں بھی مسافت کا وہ مفہوم نہ ہوگا, اس لیے فرمایا جہنم ظاہر کی جائے گی. تابعی کا فرق بتاتا ہے کہ جنت متقین کا استقبال کرے گی جبکہ جہنم اپنے پورے غیظ و غضب کے ساتھ نمودار ہو جائے گی. چنانچہ جنت کے لیے ازلفت قریب کرنے اور جہنم کے لیے بغضت ظاہر کرنے کی تعبیر اختیار کی گئی ہے. اور پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں. عذاب کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جن معبودوں کی خاطر عمر بھر حق سے دشمنی کی ہے, جی بھر کر اس کی مخالفت کی ہے, جس کو بھی مانا ہے تو اپنے معبودوں کے نہ ماننے والوں کے خلاف حربہ استعمال کیا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کامیاب باوقار عزت و تکریم کے ساتھ ہیں اور یہ ذلت و خواری میں ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ طنز, یہ طعنہ سننے کو ملتا ہے, کہاں ہیں تمہارے وہ جن کو تم بہت بڑا سمجھتے تھے. کیا آج وہ اس مشکل دن میں تمہاری مدد نہیں کریں گے, یا کم سے کم خود کو بچا لیں. نہ وہ خود بچ سکیں گے نہ وہ بچ سکیں گے جن کو یہ لوگ مانا کرتے تھے جو باطل پرست تھے. تو ہم خدا کا شعور ہے اس وقت مہلت کے عالم میں ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کے پیچھے چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ خود اپنے اعمال کے سبب جنت میں جائے گا یا نہیں, اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیں بھی لے جائے گا یا نہیں. تو جو جنت کے سردار ہیں, جنت کے
جوانوں کے سردار ہیں، انہی سے کیوں نہ انسان رابطہ اپنا پکا قائم کر لے کہ ان کی محبت، ان کے اعمال و کردار کو اپنے میں انسان جذب کرے، اور انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جانے کا مستحق ہو جائے گا۔ خدا ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔